واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 40 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان کے اعلان سننے کے بعد یہ سارے ہندو لوگ مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھی، سنگ خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں، مگر بہت زیادہ ہاتھوں والی دیوی اپنے پجاریوں کی جہالت پر مسکرا رہی تھی، اور یہ مسکراہٹ کسیانی تھی۔ ناظرین، مندر پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ پنڈتوں نے کوئی اشلوک نہ گایا، کوئی پرارتھنا نہ کی، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور درندگی تھی۔ پنڈت نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج ہار گئی ہے، مگر ہم نہیں ہارے۔ مسلمانوں کے سلطان نے ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ مسلمان فوجی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اگر وہ شہر کو لوٹنا اور جلانا چاہتے تو اب تک یہ سب کر چکے ہوتے۔ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ ناظرین، رات گہری ہو گئی ہے اور ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سلطان نے آپ سب کو اپنے زخمی اور لاشیں اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے چلے جائیں، مشعلیں ساتھ لے جائیں۔ مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر لی ہے، مگر ان کی فوج آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس میں زیادہ تر نفری زخمی ہے۔ جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل کر آ گئے ہیں، باقی سب میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ آپ اپنے زخمی اٹھانے کے لیے جائیں تو ساتھ تلوار، خنجر، کلہاڑی بھی لے جائیں۔ ہندو اور مسلمان فوجی کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ جو مسلمان فوجی زخمی ہے اور چل نہیں سکتا اسے وہیں ہلاک کر دو۔ اگر یہ زخمی مرہم پٹی کے لیے پہنچ گئے تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ شہر کے ہر ہندو گھرانے تک یہ خبر پہنچا دو تو اچھا رہے گا، ورنہ کوئی ہندو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بتا دے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہی کافی ہیں جو یہاں موجود ہو، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ مسلمان عورتیں بھی میدان جنگ میں ہیں۔ صبح تک آپ جتنے بھی مسلمان زخمیوں کو مار سکتے ہو مار ڈالو۔ یہ تمہارے ملک اور مذہب کی خدمت ہوگی، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم مسلمان فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ وقت کم ہے، اسی لیے جلدی روانہ ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، چلتے ہیں اب دوسری جانب۔ قاسم عمر اب کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ قاسم کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ وہ ایسی جگہ پڑا تھا جہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اسے دور دور مشعلیں دکھائی دے رہی تھی۔ اسے مایوسی یہ نہیں تھی کہ اسے اٹھانے کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ خود بھی مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بس اپنے سپہ سالار اور سلطان تک پہنچنا چاہتا تھا اور انہیں یہ بتا کر مرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، قاسم پر نیم غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تو اسے دو مشعلوں کے بڑے بڑے دو شعلے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے اپنی فوج کے آدمی بھی ہو سکتے تھے۔ نسوانی آواز ایک بار پھر آئی، قاسم کہاں ہو؟ زندہ ہو تو بولو۔ مگر قاسم بول نہ سکا۔ دو مشعلیں اسی طرف آ رہی تھی کہ رکتی گئیں، جھکتی گئیں، آگے بڑھتی گئیں۔ ناظرین، پھر دو آدمی اس کے قریب آ کر رک گئے۔ دونوں پہلو بپہلو کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ قاسم کو ان کی دبی دبی سی آواز سنائی دی، مسلمان ہے، تیرواں ہے اور ہماری زبان نہیں سمجھتا۔ ناظرین، قاسم نے نحیف سی آواز میں کہا کہ ہاں، میں مسلمان ہوں، مجھے فتح کی خوشخبری سناؤ۔ مجھے تم اسی شہر کے لگتے ہو، تم میری زبان نہیں سمجھ سکتے، مگر میں تمہاری زبان بول اور سمجھ سکتا ہوں۔ ناظرین، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائے۔ ایک نے تلوار نکالی اور طنزیہ لہجے میں بولا، میں تمہیں تلوار کی زبان میں فتح کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے تلوار اوپر اٹھائی۔ قاسم بچنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کی زندگی اور موت کے درمیان بس ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تلوار قاسم کی گردن کی طرف چلنے لگی تھی کہ ایک مشعل کا شعلہ تلوار
تلوار والے آدمی کے چہرے پر لگا۔ اس نے چیخ ماری اور تلوار اور مشعل اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ یہ ایک تیسری مشعل تھی جو ان دونوں کے عقب سے آئی تھی۔ ہندو غدار، بے غیرت کمینے، بے وفا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہندو غدار ہیں جن کو سلطان نے امان دی تھی اور یہ اس احسان کا بدلہ زخمیوں کو شہید کر کے دے رہے تھے۔ یہ ہندو قاسم کو شہید کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے 12 مسلمان زخمیوں کو شہید کر کے آئے تھے اور قاسم ان کا 13واں شکار تھا، لیکن تیسری مشعل نے اسے اس تلوار سے بچا لیا۔ ناظرین، قاسم نے مشعل کی روشنی میں اس تیسری مشعل کو دیکھا تو وہ اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ رابعہ تھی جو ملتان میں داؤد کے محل سے مسلمان ایلچیوں کے ساتھ پشاور آ گئی تھی اور جس نے عاصم عمر کی غداری کا سلطان کو بتایا تھا۔ عاصم عمر کی خودکشی کا ذریعہ بھی یہی لڑکی بنی تھی، مگر اب پشاور سے بھیرا تک پہنچ کر عاصم عمر کے بیٹے قاسم کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ ناظرین، رابعہ نے ایک ہندو تو گرا دیا تھا اور دوسرا ہندو پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس جوان سالہ لڑکی کے ہاتھ میں صرف مشعل ہے، اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں اور قاسم اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ دونوں ہندو پنڈت کی اس اسکیم کے تحت آئے تھے جو انہیں مندر میں بتائی گئی تھی۔ ناظرین، یہ کمینے احسان فراموش ہندو اپنی شکست کا بدلہ لینے اور اپنے زخمیوں کو اٹھانے کے بہانے مسلمان زخمیوں کو شہید کر رہے تھے۔ اس ہندو نے تلوار سے رابعہ پر حملہ کر دیا۔ رابعہ تلوار بازی کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے مشعل اس ہندو کے آگے کر دی اور خود ایک طرف ہو گئی۔ جو ہندو رابعہ کی مشعل سے گرا تھا اس کی آنکھیں جھلس گئی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھا درد سے کرا رہا تھا۔ قاسم نے اپنے سارے جسم کی ہمت یکجا کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑ لیا۔ رابعہ مشکل سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے پوری قوت سے خنجر ہندو کی پشت پر دے مارا۔ قاسم کا خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ ہندو پیچھے کو گھوما تو رابعہ نے مشعل سے ہندو کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ جو ہی ہندو دوبارہ رابعہ کی طرف گھوما، رابعہ نے پھرتی سے مشعل ہندو کے چہرے کے ساتھ لگا دی۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ خنجر اس کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ آخر وہ بیٹھ گیا۔ دور سے دوسرے مشعل برداروں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ دوڑے چلے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے سپاہی تھے۔ قاسم نے انہیں بتایا کہ ان دونوں ہندوؤں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے سب سچ سچ بتا دیا۔ ناظرین، غزنی کے سپاہی اسی وقت میدان جنگ میں دوڑے اور بہت سے ہندوؤں کو پکڑ لیا جو مسلمان زخمیوں کو شہید کر رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے پنڈت نے کہا تھا، لہٰذا ہندوؤں کا میدان جنگ میں داخلہ بند کر دیا اور پنڈت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم کو میدان جنگ سے اٹھا کر لے جایا گیا اور اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی فوج جب پشاور سے چلی تھی تو بعض سالاروں اور کمانداروں کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں جو بڑے افسروں کی بیویوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں اور ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے بعد دیکھ بھال کریں۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر ان سب عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دی تھی کہ فوج کی تعداد پہلے ہی تھوڑی ہے، جنگ کے بعد مزید کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ رابعہ قاسم کی مرہم پٹی کے بعد اسے بتا رہی تھی کہ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ بھجوا دیں کیونکہ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ سرد ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اسی روز ٹھنڈی ہوگی جب ملتان فتح ہوگا اور میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کروں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر میری نیکی کا صلہ دینا چاہتی ہو کہ میں نے ایک سالار کی غداری کو بے نقاب کر کے فوج اور سلطان کو ایک بہت بڑی سازش سے بچایا ہے تو مجھے ملتان کی فتح کے بعد داؤد کا سر اور ملتان میں داؤد محل کی تباہی چاہیے۔ تمہاری ماں میری بات سن کر
رونے لگی۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں چاہتی ہوں مگر وہاں بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں نہیں جا سکتی۔ قاسم تمہاری ماں نے نہ جانے کس سے بات کر کے مجھے عورتوں کے ساتھ آنے کی اجازت دلوا دی جو میں یہاں فوج کے ساتھ آئی ہوں۔ قاسم تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں کٹنا گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ایک ماں بھی ہوں، جب میں سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے بطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی۔ قاسم تمہاری ماں نے مجھے کہا کہ تم چاہے مجھے خود غرض کہہ لو یا کچھ اور، مگر ایک مجھ پر اور احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم نے سب سے پہلے میرے بیٹے کو زخمی حالت میں اٹھانا ہے، اسے پانی پلانا، دل میں میرا خیال رکھ لینا، اس کی ماں بن جانا، میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ تم ماں نہیں ہو مگر دل میں ماں کا پیار جگا لینا۔ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے بعد تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ ناظرین، رابعہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قاسم تمہاری ماں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دینا۔ میں یہی سمجھ لوں گی کہ غدار باپ کے غدار نطفے کی پیداوار تھا۔ میں اپنی باقی زندگی کسی پیر فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے ہوئے گزار لوں گی۔ ناظرین، قاسم رابعہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ رابعہ نے کہا کہ پشاور سے آتے ہی جب دریا پار کرتے ہوئے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے تو اس نے کہا کہ قاسم بہت بہادری سے لڑا ہے، تو میں نے کہا کہ قاسم کو میرے متعلق پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوئی ہوں، کیونکہ اس طرح اس کی توجہ جنگ کی بجائے میری طرف ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا، 3 دن لڑائی ہوتی رہی اور ہمیں ادھر آنے ہی نہ دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کی فتح کے لیے دعائیں کرتی رہی اور ہمیں خبر بھی ملتی رہی، اور ایک تو کسی نے کہہ دیا کہ شاید ہماری فوج کو پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ہم سب عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، ہم میں سے کوئی بھی پسپا ہونے کے لیے تیار نہ تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا ہے اور لاشوں کو اٹھانا مشکل ہوگا۔ ناظرین، رابعہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج شام سے ہمیں یہاں لایا گیا تھا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور مرہم لگاتے جاتے اور عورتیں ان پر پٹیاں باندھتی جاتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھی۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھی، ان میں بعض بے ہوش تھے۔ میں ہر ایک زخمی کو غور سے دیکھتی، جن کے چہروں پر خون جمع ہوتا ان کے چہرے دھو کر دیکھتی رہی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ قاسم عمر کے متعلق کسی کو علم ہو تو بتاؤ، کئی زخمی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے تھے۔ 3 زخمیوں نے مجھے ایک جیسا ہی جواب دیا کہ قاسم عمر کا جیش جس طرف گیا تھا شاید ہی کوئی وہاں سے زندہ واپس آ سکا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے جیش کا ایک زخمی جوان آیا، اس نے بتایا کہ اگر قاسم ابھی تک نہیں آیا تو وہ شہید ہو چکا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ تم اس کے سامنے زخمی ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنے جیش کا شاید میں ایک ہی زندہ بچا ہوں۔ تمہارے متعلق اس نے بتایا کہ قاسم عمر ہمارا کماندار تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ دشمن ہمیں بھگا کر ہی دم لیں گے۔ جب آخری حملے کا حکم ملا تو ہمارے جیش کو دشمن پر اس جگہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جہاں بھیرا کے راجہ کا جھنڈا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا تھا کہ قاسم ہندوؤں کا جھنڈا گرا دو، جو انعام مانگو گے دوں گا۔ اس کے بعد سپہ سالار ابو عبداللہ نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔ تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ یا تو راجہ
राजा का झंडा गिरेगा या फिर हम गिरेंगे। झंडा तो गिरा लिया गया मगर हम में से कोई भी अपने घोड़े की पीठ पर सवार ना रह सका और ना कोई अपने बाजू पर खड़ा रहने के काबिल रहा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 41 में देखना मत भूलिएगा।